حسن ہے، اس میں بھی البانی نے اس حدیث کو حسن لکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں ممبر پہ جلوہ فروز ہیں، تو آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے مقام نہامت جو کہ عراق کے علاقے میں موجود تھا، وہاں آپ کا لشکر گیا ہوا تھا، لشکر پر جب کفار نے مقابلہ کیا، لشکر کو شکست ہونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے پردے ہٹا کے کشف عطا کیا۔ وہاں ممبر پر بیٹھے بیٹھے حضرت عمر نے پکار کے لشکر کو کہا، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ فوراً اللہ رب العزت نے وہ بات ان کو پہنچائی، اور اللہ رب العزت جل شانہ نے اس لشکر کو کفار پر غلبہ اور فتح عطا فرما دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف تھا، جس کشف کو بیان کرتے ہوئے امام بہقی رحمۃ اللہ اپنی کتاب الاعتقاد کے صفحہ نمبر 382 پہ لکھتے ہیں، وَهَذَا أَصْلٌ فِي جَوَازِ کرامات الاولیاء۔ دونوں حدیثیں، حضرت عمر کا محدث ہونا اور یہ جو پیچھے کرامت والی حدیث کشف والی، دونوں بیان کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کی کرامات کے حوالے سے اصل ہے۔ اور یہ جو محدثون والی حدیث ہے کہ امت میں محدثون ہوں گے صاحب الہام، اس کو بیان کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَفِيهِ إِثْبَاتُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاء، اس میں اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا بیان ہے۔ اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی جلد 16 صفحہ 76 پر لکھتے ہیں، فِيهِ كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاء، اس میں اللہ کے ولیوں کی کرامات کا بیان ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہتے ہیں کہ یہ کرامت قیامت تک منقطع نہیں ہوگی، یہ کشف اور الہام قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ سارے بحمد تعالیٰ دلائل اور حقائق جو ہے اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کشف اور الہام جو ہے یہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث اس حوالے سے میں پیش کر دوں، یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاذ ہیں، یہ ان کی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ، اس کی حدیث نمبر 31064 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سیدنا حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حارث بن مالک، تم نے صبح کس طرح کی، کس حال میں کی؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اصبحت مؤمنا حقا، میں نے مومن برحق کی حالت میں صبح کی ہے۔ تو فرمایا کہ ان لکل قول حقیقتا فما حقیقت ایمان کا، ہر قول کی ایک حقیقت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو سنیے، حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے صبح اس حالت میں کی کہ دنیا سے میرا دل اٹھ چکا تھا، اور میں نے رات سحری کی حالت میں کی، اور دن میں نے اپنا جو ہے وہ پیاسے حالت میں کیا۔ وَلَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي، اور گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، اور حساب میرے سامنے ظاہر کر دیا گیا۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور گویا کہ میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں، یتزاورون فی الجنہ، کہ وہ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ وَكَأَنِّي أَسْمَعُ أَهْلِ النَّارِ، اور گویا کہ میں اہل جہنم کی آوازیں سن رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد نُوِّرَ الایمان فی قلبہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں ایمان کا نور بھر دیا گیا ہے۔ اذ عرفت فلزم، اے حارث بن مالک جب تو نے پہچان لیا ہے تو پھر اب اس کو لازم پکڑ لے۔ یہ کیا، یہ حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کا کشف تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ ساری چیزیں دکھا دی۔ تو کشف اور الہام جو ہے اس کا وحی نبوت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب اس نے یہ ساری باتیں جوڑ کے مرزائیوں کے خلاف جو مسلمانوں کا مقدمہ ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، اور عوام مسلمین کو تشویش میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وحی نبوت وہ قطعی اور یقینی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر وحی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب کسی پر بھی وحی نبوت نازل نہیں ہوگی، نبوت کا سلسلہ اور وحی نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، یہ متعدد کتب احادیث میں موجود ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں 20114 نمبر حدیث ہے، امام ابن مبارک کی کتاب الزہد 314 نمبر حدیث ہے،
اور اس کے علاوہ معجم الکبیر طبرانی میں، شعب الایمان میں، مسند بزار میں بہت ساری کتب احادیث پہ متعدد طرق کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کی اصل جو ہے وہ تعدد طرق سے ثابت ہے، جو کہ کشف پر بالکل واضح دلیل ہے۔